أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے یتیم بچوں کے حقوقوں کی، یتیم بچیوں کے حقوقوں کی، اور اسی طرح اور وہ حقوق جو عائلی نظام رکھتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت پہلی آیت کے اندر جاہلیت کے زمانے کی ایک رسم کی تردید فرمائیں گے، اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت ان رشتہ داروں کا ذکر فرمائیں گے جو میراث کے اندر جن کو حصہ اکثر طور پر نہیں ملتا، وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت مثال دے کر بندے کو سمجھائیں گے کہ یتیم کا مال کھانا کیسا ہے۔ تو پہلی آیت کا شان نزول کہ جاہلیت کے اندر عرب کے لوگ دو قسم کے لوگوں کو میراث نہیں دیتے تھے۔ بچوں کو میراث، نابالغ بچوں کو میراث اس لیے نہیں دیتے تھے کہ کفار کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، اور بچیوں کو، عورتوں کو اس لیے وہ میراث نہیں دیتے تھے کہ وہ صنف نازک ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی مقام پر لڑنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو میراث نہیں دی جاتی تھی۔ تو پہلی آیت کا شان نزول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ ورثاء کے اندر ایک ان کا بیٹا تھا نابالغ، دو ان کی بچیاں تھیں، ایک ان کی بیوی تھی۔ تو اب ان کے ورثاء کے اندر ان بچیوں کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ چچا زاد بھائی آئے، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی جائیدادیں تھیں، سرمایہ تھا، جو کچھ بھی ترکہ تھا وہ انہوں نے لے لیا۔ تو مائی صاحبہ نے ان کو سمجھایا کہ آپ چونکہ لے کر جا رہے ہو یہ سارا ترکہ، تو آپ ایسے کرو کہ میری ان دو بچیوں کی شادی بھی اپنے ساتھ ہی کر لو، تو میں ان کی جو پریشانیوں کے اندر ہوں گی وہ اس سے تو کم سے کم میری جان چھوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ اب انہوں نے بچے کی میراث اس لیے لے لی کیونکہ بچہ نابالغ تھا، اور ان کا دستور تھا کہ نابالغ بچے کو میراث نہیں دینی، اور بچیوں کی اور ان کی ماں کی میراث اس لیے لے لی کیونکہ وہ عورتیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس دستور کو، ان کے اس نظام کو رد فرمایا، اس آیت کے ذریعے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ میت کے ورثاء میں سے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، اور بیوی ہو یا اس کی بچیوں ہوں، سب کو حصہ ملے گا جی۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت ہر وارث کا حصہ بیان فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جاہلیت کے زمانے کی جو رسم تھی اس کو رد فرمایا، اور فرمایا کہ ہر وارث کا جو اتنا زیادہ قریبی ہوگا اس کا حصہ پہلے ہوگا اور باقیوں کا بعد میں ہوگا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظاہر بات ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی میراث تقسیم کی جاتی ہے، اور میراث تقسیم کرتے وقت بندے کے وہ رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں جن کو شریعت کے قانون کے مطابق وراثت نہیں ملتی۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے، کچھ یتیم ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، کوئی مسکین ہوں گے، تو لہٰذا جب وہ آ جایا کریں ان کی دلجوئی کے لیے ان کو بھی کچھ دے دیا کرو جی۔ کیوں؟ تاکہ وہ یہ نہ سمجھنے کہ انہوں نے ہمیں اپنا رشتہ دار نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی برادری والا ہمیں نہیں سمجھا۔ تو فرمایا کہ تقسیم میراث کے وقت انہیں بھی کچھ دے دیا کرو جی۔ تیسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے جی، فرمایا خیال کرنا
کہ یتیموں کا مال مت کھانا جی۔ اللہ فرماتے ہیں اے مخاطب انسان ذرا غور و فکر کر، اگر اس بندے کی جگہ پہ تو ہوتا اور تیرے فوت ہونے کے بعد تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے اور ہوتے بھی کمزور، کچھ کما بھی نہ سکتے، کچھ ان کی آمدن بھی نہ ہوتی، اور اس کے تمہارے ورثاء تیرے ورثاء ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے جو تو آج ان یتیموں کے ساتھ کر رہا ہے، تو بتا تیرے دل کے اندر دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی یا نہ ہوتی؟ تو ظاہر بات ہے جی ہوتی نا جی، بندہ ان یتیموں کی جگہ پہ اپنے بچوں کو رکھ کر تھوڑا سوچے نا جی، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں تجھے تکلیف ہوتی ہے تو پھر فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈر ان بچوں کے معاملے میں بھی، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان کو کیا کہے جی؟ درست بات کہے جی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور ان کا مال کھاتے ہیں جی ظلماً حق طور پر، انما یاکلون فی بطونہم نارا، پکی ٹھکی اور سچی بات ہے، فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں، اور وسیصلون سعیرا، اور عن قریب وہ ایسی دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے جی۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں جی۔ ایک مثال میں جو بولنے لگا ہوں وہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہے جی۔ دیکھیں جی، ہمارا کوئی وارث فوت ہو جاتا ہے، ہمارا رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، والد فوت ہو جاتا ہے، چاچا فوت ہو جاتا ہے، کوئی بھی فوت ہوتا ہے جی، اور ہم اس کے فوت ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں جی؟ میراث تقسیم ہونے سے پہلے اس کے نام کے تیجے بھی کرتے ہیں جی، ساتویں بھی کرتے ہیں، 40ویں بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک حد تک کہ ہر وہ رسم کرتے ہیں جو ہندوؤں سے ہمیں ملی ہے جی، اور سمجھتے ہیں یہ اس کو ثواب ہوگا۔ حالانکہ شریعت کا قانون ہے کہ ورثاء کے اندر کوئی بچہ نابالغ ہو جی، وہ بچہ اگر آپ کو اجازت دے تو تب بھی آپ مال نہیں کھا سکتے ہو۔ یہ آگے مسئلہ جب وارثوں کے اندر کوئی نابالغ بچہ ہو اور آپ کیا کرو جی کہ تیجا، ستواں، 40واں صدقہ خیرات کرو، اس کے نام کی بکرے چھترے دو یا بیل ذبح کر لو، تو اس کا کھانا بالکل حرام ہے جی، بالکل حرام ہے جی۔ جس مرضی مولوی مفتی سے پوچھ لیں جی۔ احمد رضا خان صاحب جی اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ والا مال کھانا حرام ہے۔ میں نے اپنی اس زندگی میں دیکھا ہے جی، لوگ بڑی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں جی، فلاں کا ختم ہے، فلاں کا کیا جی تیجا ہے، فلاں کا ساتواں ہے، فلاں کی برسی ہے جی، جاتے ہیں خوب مرضی سے کھاتے ہیں، اور درزیوں سے جاتے جاتے وہ کپڑے بھی لے لیتے ہیں، ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں جی۔ کچھ تو ایسے ظالم بھی ہیں جی، جاتے جاتے ساتھ میں نیمبو پیاز لے کر جاتے ہیں، کھاتے ہیں جی۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ کھانا حرام ہے جی۔ تو فرمایا یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ حقیقت میں یہ چاول نہیں ڈال رہے، یہ کٹوے نہیں ڈال رہے، بلکہ کیا ہے جی اپنے پیٹوں کے اندر آگ ڈال رہے ہیں جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں مولوی صاحب یہ مسئلہ ایسا نہیں کرتا، کچھ ایسا کرتا ہے جی۔ جن مولوی صاحبان نے یہ تیجے، ستویں، 40ویں کھائے ہوئے نا جی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ بیان نہیں کریں گے جی۔ کیوں؟ اگر کرتے ہیں تو عوام بھی ماشاءاللہ بڑی تیز ہے، کہیں گے استاد جی آپ ایسا نال کھاندے رہے ہو تو تھوڑا سا کو روکنے ہو تھی، تو وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں جی۔ یہ حقیقتاً حرام ہے جی، یہ اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ جی۔ میرا کام تھا مسئلہ آپ کو بتانا جی، مت جایا کریں جی یہ تیجے، ستویں، 40ویں کی روٹیوں کے اندر، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ کرنا نہ کرنا شرعاً کیسا ہے، لیکن میں اس روٹی کی بات کر رہا ہوں جو یتیم کے پیسوں پر پکتی ہے اور وہ آپ کھاتے ہو، یہ حرام ہے جی۔ یہ آپ حقیقت میں وہ چاول نہیں ڈال رہے بلکہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یتیم کا مال کھانے سے ہمیں بچائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال، مردوں کے لیے چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں، نصیبن، حصہ ہے میراث میں سے، مما، اس مال میں سے کہ ترک الوالدان، جو چھوڑا ہے ان کے والدین نے، ماں باپ نے، والاقربون، یا قریبی رشتہ داروں نے، وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، جاہلیت کا زمانے کی طرح نہیں، نصیبن، حصہ ہے، مما، اس مال میں سے ترک الوالدان، جو اس کے والدین نے چھوڑا ہے، ماں باپ نے چھوڑا ہے، والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، مما، اس مال میں سے، قل منہ او کثر، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ باپ فوت ہوا، باپ کے ورثے کے اندر ایک سوئی ہے جی، ایک سوئی ہے، اس سوئی کے اندر بیٹا بھی برابر کا شریک ہے، بہن بھی شریک ہے، ماں بھی شریک ہے جی۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں جی، بہنوں کو تو بالکل مکر دیتے ہیں،
اور اسی طرح کیا جی ماؤں کو بھی محروم کر دیتے ہیں. کل اللہ رب العزت کا پورا مسئلہ بیان فرمائیں گے جی ہر ایک کا کتنا کتنا حصہ ہے. نصیبا مفروضہ، یہ حصے ہیں مفروضہ جو اللہ نے فرض کیے ہوئے ہیں جی، عوام کی طرف سے نہیں ہے، نہ کسی بندے نے نہ کسی مولوی صاحب نے کیا کیے جی مقرر کیے ہیں، یہ اللہ نے کیے ہیں. اور کسی کا حصہ مارنا، من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراث الجنہ، جو بندہ دنیا کے اندر کسی کی میراث مارتا ہے جی، بہنوں کا حصہ لیتا ہے، دن قیامت کا اللہ رب العزت وہ جنت والی جو میراث ہے نا جی اللہ اسے معروم کر دے گا جی. اور جو دنیا میں مال کھایا تو کیا فائدہ ہے، آخرت میں جنت کے بجائے جہنم مل رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ میراث کا مال مت کھایا کرو جی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں القسمتا میراث تقسیم کرتے وقت، اولو القربا قریبی رشتہ دار، والیتاما یتیم لوگ، والمساکین مسکین، فارزقوہم منہ، اس میراث میں سے دے دیا کرو جی. یہ دینے کا مطلب تب ہے جب سب وارث کیا ہوں جی بالغ ہوں، سب موجود ہوں اور سب کی رضا ہو. یہ تین شرطیں ہیں جی، سب بالغ ہوں، سب موجود ہوں اور سب کی رضا ہو، تب وہ مشترکہ میراث میں سے کسی کو دل سے دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر ان ورثاء میں سے کوئی بچہ نابالغ ہے تو پھر تو مشترکہ میراث میں سے ایک آنا ایک چوانی سوئی اٹھا کر دینا بھی کیا ہے جی حرام ہے. یا بعضوں کی رضا ہے بعضوں کی رضا نہیں ہے تب بھی آپ نہیں دے سکتی ہو. اسی طرح اگر بچہ ہے، بچہ باوجود اس کے اجازت دیتا بھی ہے تب بھی آپ نہیں دے سکتے ہو. پھر اس کے دینے کا طریقہ کار یہ ہے جب ہر بندے کو اپنی میراث اپنا حصہ مل جائے تو بندہ پھر اپنے حصے میں سے ان غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قریبی رشتہ داروں کو جتنا دینا چاہے دے سکتے ہیں. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو کہو بات سیدھی سیدھی کہو. ہم آپ کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ وارث ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ ورثاء کے اندر نابالغ ہیں جی، اور نابالغ کی اجازت شرعاً معتبر نہیں ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں الَّذِينَ وہ لوگ یتیم کی کفالت کرنے والے، لو ترکو اگر وہ چھوڑ کر چلے جائیں، مطلب یہ ہے کہ وہ خود مر جائیں. تصور من خلفہم اپنے پیچھے چھوڑیں، ذریتاً اپنی اولاد، اور ہو بھی کیا ضعافاً کمزور، خافوا علیہم اسے خوف ہو میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. پھر ظاہر بات ہے بندے کو اپنے بچے کی طرف تھوڑا سا دھیان آئے نا جی، مروں گا پیچھے بھائی ہیں اگر وہ ان کے ساتھ ایسا کریں گے تو بندے کو جھٹکا لگتا ہے جی. تو فرمایا جب اپنی اولاد کے اوپر جھٹکا لگتا ہے نا جی تو پھر دوسروں کی اولاد کے اوپر بھی بندے کو جھٹکا لگنا چاہیے، ان کا مال بندے کو ہڑپ نہیں کرنا چاہیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، پس چاہیے کہ کہیں وہ سیدھی بات. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتاما یتیموں کا مال، ظلماً نہ حق طور پر، انما پکی اور ٹھکی بات ہے، یأکلون وہ کھاتے ہیں بھرتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں کے اندر، نارن آگ، وسیصلون سعیرا اور عن قریب وہ داخل ہوں گے سعیرا بھڑکنے والی آگ کے اندر.